لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر روشن علی احمد مولیدینہ، مرحومہ رباب بنت دھالا ہرجی جعفر اور احمد علی دینہ مولیدینہ فیملی، دھالا ہرجی جعفر فیملی، رجب علی راشد، نور محمد فیملی کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عنوان گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ اس عظیم مہینے کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے پیغامات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو بھیجا تاکہ ہم ان کے فرامین ارشادات پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. لہٰذا جب ہم چونکہ فی الحال گفتگو ہماری قرآن کے متعلق ہے تو ہم فی الحال روایات کی طرف نہیں جا رہے ہیں. البتہ روایات بھی ایک عظیم مجموعہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے ارشادات موجود ہیں. لیکن قرآن مجید کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ انسان کو زندگی میں کس طرح بات کرنا ہے، طریقہ موجود ہے. کتنی بات کرنا ہے یہ بھی طریقہ موجود ہے. بلند آواز سے بات کرنا ہے، طریقہ موجود ہے. آرام سے بات کرنا ہے، طریقہ موجود ہے. کیا کھانا ہے یہ بھی موجود ہے. کیا نہیں کھانا ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے. کہاں بیٹھنا ہے یہ بیان کیا ہے. کیسے چلنا ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے. کیا دیکھنا جائز ہے بیان کیا ہے. کیا دیکھنا ناجائز ہے. کیا سننا جائز ہے، کیا نہیں سننا چاہیے. یعنی کل ملا کر ہر چیز کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے کہ لا رب ولا یابس، ہر چیز جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے. لیکن کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہیں، کچھ چیزیں انڈائریکٹلی ہیں. انہی چیزوں میں سے جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہمیں کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا یہ بھی بیان کیا گیا ہے. چونکہ ہر چیز چونکہ بیان کی گئی ہے تو وے آف کلودنگ بھی جو ہے وہ ہماری قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. البتہ چونکہ صرف قرآن سے ہمیں جو ہے وہ آیات آپ کے سامنے پڑھنا ہے اس مختصر سے وقت میں، ورنہ اگر روایات کی طرف جائیں تو روایات کا جو مجموعہ ہے اس کے اندر باقاعدہ لباس کتنا ضخیم ہو، موٹا ہو، تھک ہو، اور کتنا ہلکا ہو بیان کیا ہے. لباس کا رنگ کیسا ہو بیان کیا گیا ہے. کالا پہننا ہے تو یہ ہوگا، پیلا پہنیے گا تو یہ ہوگا، سفید کہاں پہننا ہے، جراب کیسے رنگ کی ہونا چاہیے، جوتے کیسے ہونا چاہیے، شلوار کیسی ہونا چاہیے، قمیص کیسی ہونا چاہیے، سر پر اگر کچھ آپ کو ڈھانکنا ہے، سر ٹوپی پہننا ہے وہ کیسی ہو. ہر چیز کا رنگ، ڈھنگ، سلیقہ، ہر چیز کہاں کب کیا کس طرح. یعنی حتیٰ میں روایات دیکھ رہا تھا کہ کب جائز ہے کہ آپ اپنی قمیص کے بٹن کھولیں، کب جائز نہیں کہ بٹن کھولیں.
یہ اس حد تک جو ہے وہ ہر چیز بیان کی گئی ہے. تو اب انسان غور کرے، فکر کرے کہ پروردگار عالم نے اگر اتنی ڈیٹیل میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی بیان کی ہے تو اب ہم کو اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا. یہ کہہ کر آگے چلے جانا کہ ہماری زندگی ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو جئیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد اور غلام سمجھتا ہے تو پھر غلام کا عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مولا کہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو نفس کہے وہ نہیں کرنا ہے. ہمیں اس بات کا منتظر رہنا ہے کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نہ یہ کہ ہمارا نفس ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ اب، اور یہ بڑا حساس ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں پھر سے ایک جو ہے وہ سٹینڈرڈ ڈسکلیمر کہ میں کسی شخص، کسی فرد، کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک عمومی گفتگو ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیات جو آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ فی الحال جو ہماری گفتگو ہے وہ حجاب کے بارے میں نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے میں حجاب کی گفتگو کر رہا ہوں، حجاب ایک الگ انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہے. فی الحال یہ کپڑا جو میں نے پہنا ہے، یہ قبا، یہ کرتا، یہ موزے، یہ ردا، اس کے بارے میں وہ حکم ہے کہ اس کا تقدس کتنا ہے، اس کا احترام کتنا ہے، اور کس طرح ہمیں یہ پہننا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. آئیے قرآن مجید کی سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر وقت ہوتا میں اس کی تشریح میں جاتا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ ہم نے، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے. آپ سمجھے اس بات کی گہرائی کو اور ڈیپتھ کو اور گہرائی کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کس چیز کو؟ قرآن کو. اللہ جو تعبیر قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، وہی تعبیر لباس کے لیے ہے کہ ہم نے لباس کو، اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم نے لباس، اتنا تقدس ہے اس لباس کا، اس کپڑے کا، اس پہناوے کا. آپ دیکھیں یہ جو اب چیزیں بار بار ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اسلام کتنا سویلائزڈ جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے تعلیمات کا. فخر کرے ہر مسلمان اس کے اوپر، ان کلمات کے اوپر. وہ ادیان، وہ مذاہب کہ جن کے رہنما بھی برہنہ گھوما کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں انسانیت کے اقدار کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برہنگی ہی جو ہے وہ ہمارا دین ہے. نہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈھانک سکو، ان چیزوں کو جس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، کور کرنا چاہیے، ان کو کور کرو، اور یہ تمہارے لیے زینت بنے. وریشا، وہی تمہارے لیے زینت بنے. اب ہر کلمے کے ڈیٹیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے. وَاللِّبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو لباس تقوی ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے. یعنی ایک دو بڑی بڑی کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک لباس ظاہری ہے اور ایک لباس باطنی ہے. جو ہمارے بدن کی زینت بنتا ہے وہ یہ کپڑا ہے، وہ یہ لباس ظاہری ہے، اور جو ہمارے اخلاق کی زینت بنتا ہے اسے تقوی کہتے ہیں. وَاللِّبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ لباس تقوی جو ہے یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. یعنی خود تقوی کا بھی ایک لباس ہے. بس جتنا اچھا ہمارے اخلاق کا لباس ہوگا جسے ہم تقوی کہتے ہیں، اتنا ہی اچھا ہمارا ظاہری لباس بھی ہوتا چلا جائے گا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز نازل ہو رہی ہے ہمارے لیے. یعنی جناب آدم کا جب حبوط ہوا، آپ آئے جنت سے زمین کے اوپر، تو اپنے ساتھ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ لباس لے کر آئے ہیں. لباس لے کر آئے ہیں. یعنی ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز لے کر آئے جناب آدم؟ جنت سے لباس. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جتنا جتنا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنی جتنی تہذیب آگے بڑھی، جتنا جتنا تمدن، جتنی جتنی سویلائزیشن آگے بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ لباس میں ڈھانکتا رہا، چھپاتا رہا. یعنی جتنا جو سویلائزڈ ہوگا وہ اتنا لباس کے اندر ہوگا، اور جتنا جو ان سویلائزڈ ہوگا، یعنی بےہودگی ہوگی، اوریانیت ہوگی، تو یہ انسانی اقدار کے خلاف ہے. یہ سویلائزیشن نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہے. پڑھے لکھے معاشرے کی، تمدن یافتہ، تہذیب یافتہ معاشرے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں. اوریانیت نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے. یہ نیکڈ رہنا جو ہے وہ انسان کی اقدار میں سے بالکل نہیں ہے. پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے وَاللِّبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اچھا، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک خبط سا آ گیا ہے کہ
ہم امام باڑے میں جائیں گے, مجلس سنیں گے, ہم جا کے نماز ضرور پڑھیں گے, ہم روزہ ضرور رکھیں گے, ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہیں گے, سب کچھ ہم کریں گے, لیکن ہم سنیں گے کس کی؟ ویسٹ کی سنیں گے. یعنی ہم کریں گے وہ چیزیں کہ جو ہم سے ظاہری ٹریڈیشنل چیزیں ہو رہی ہیں. قرآن, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, قرآن پڑھنا الگ ہے, عمل کرنا الگ ہے. قرآن ہم پڑھ لیں گے, روزے ہم رکھ لیں گے, نمازیں ہم پڑھ لیں گے, لیکن کریں گے وہ کہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ہمیں مل رہا ہے. یعنی ہمارے پہناوے کا جو ٹرینڈ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ قرآن سے نہیں آ رہا ہے. قرآن سے نہیں آ رہا. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں, ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ روایات, وہ آیے کریمہ کہ جو واقعاً ہمیں پروردگار عالم کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھنا ہے, بڑا قیمتی ہے. اس کی سنجیدگی کے اوپر آپ غور کریے گا. یعنی یہ لباس مقدس ہے, یہ لباس انسان کو تقدس دیتا ہے. ویسٹ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اوریانیت, بے حیائی. جتنا کم لباس ہو اتنا جو ہے وہ آپ سو کالڈ آپ جو ہے وہ ایڈوانس ہے. جبکہ اسلام نے کیا تعلیم دی؟ تم جتنا زیادہ تہذیب سے قریب ہوگے اتنا زیادہ پوشیدہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تم جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہو اتنا زیادہ پوشیدہ ہو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی, میرا بدن, میرا گھر, میری زندگی. نہیں, یہ اگر عبد ہے انسان تو اس طریقے سے انسان عبودیت کو انجام دے گا. یہ محدود نہیں ہے ہمارا دین, ہمارا مذہب کسی چار دیواری میں, کسی امام بارگاہ میں, کسی مسجد میں نہیں. جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں ہمارا دین ہے. لہٰذا اپنی لباس, اپنے جو ہے وہ حرکات, عادات, سکنات, کھانا پینا, اوڑھنا پہننا, ہر چیز قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. حیا کے ازین, امام نے کیا فرمایا؟ ازین اللباس للمؤمنی لباس التقوی. سب سے بہترین لباس مومن کا کیا ہے؟ لباس تقوی ہے. لباس تقوی یعنی کیا؟ وہ جو انسان اللہ سے خوف کھا کر اپنے آپ کو مزین کرتا ہے, وہ لباس تقوی ہے. اور یہ آپ سے منع نہیں کیا گیا ہے. یہ کہیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں, جیسے میں نے وہ بیلنس, سوشل میڈیا کے بیلنس میں بیان کیا تھا, قطعاً آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انسان پھٹے میلے کچیلے کپڑے پہنے. میں نے آپ سے کہا نا, روایات کی طرف اگر جائیں تو بڑی ڈیٹیل میں روایات موجود ہیں, کس کو, کس ایج والے کو کیا پہننا چاہیے, سب کچھ موجود ہے. کتنا زخیم ہو, کتنا نازک ہو, کون سا رنگ ہو, کب, کہاں, کس موقع پر کون سا رنگ پہننا ہے, سب بیان کیا گیا ہے. لیکن اب چونکہ ہماری آیات سے گفتگو ہے, میں ڈیٹیل میں ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا جو ہے اپنے غلام قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے 2 لباس خریدے. اچھا, کئی طریقے سے روایت آئی ہے. بہار میں جو روایت ہے وہ یہ کہ آپ نے 2 لباس خریدے, ایک 2 درہم کا تھا اور ایک 3 درہم کا. تو 3 درہم والا لباس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ خوش رنگ تھا, زیادہ اچھا تھا, تو آپ نے وہ اپنے غلام کو دیا, جناب قمبر کو, جو جوان تھے. اور 2 درہم والا اپنے پاس رکھا. تو جناب قمبر نے کہا, مولا آپ امام ہیں, آپ منبر پہ جاتے ہیں, آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, لوگ آپ سے ملنے جلنے آتے ہیں, آپ جو ہے وہ یہ اچھا والا جو ہے لباس پہنیے. تو امام نے فرمایا, نہیں قمبر, تم جوان ہو, تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مہنگا اور اچھا لباس پہنو, اور مجھے اللہ کے سامنے حیا آتی ہے کہ تم جوان ہوتے ہوئے میں وہ لباس پہنوں جو جوانوں والا لباس ہو. اس طرح کی تعبیر امام نے استعمال کی. یعنی امام خود انکریج کر رہے ہیں کہ جوانوں کو جوانوں والا لباس پہننا چاہیے, اچھا لباس ہو, مزین لباس ہو. لیکن کبھی کبھار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مزین کیا ہے. بھائی ہم اپنے فزیک کے حساب سے اور اپنی باڈی کے حساب سے لباس پہنے. اب اگر ہمارے جو ہے وہ کمر جو ہے وہ اتنی بڑی ہے اور ویسٹ جو ہے وہ اتنی بڑی ہے اور توند نکلی ہوئی ہے, تو ہم ٹائٹ ٹی شرٹس نہ پہنے, وہ نہیں اچھی لگے گی. بھائی یہ ایک سلیقہ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی جوان پہنا ہے تو ہم کو بھی وہی پہننا ہے جوان دکھنے کے لیے. اچھا, کبھی کبھار لباس اتنا تنگ ہو جاتا ہے. مجھ سے کسی بزرگ نے کہا, باقاعدہ میں نے اس کو جمعے میں بیان بھی کیا تھا, انہوں نے شکایت کی کہ کبھی کبھار اتنی جو ہے وہ تنگ ٹی شرٹس ہوتی ہیں اور جینسیں اتنی لو ہو جاتی ہیں کہ قیام میں تو چلیے ٹھیک ہے, لیکن رکوع میں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے, اور سجدے میں جاتے جاتے اللہ اکبر, کہ وہ نماز ٹوٹنے والی ہوتی ہے, کہ وہ غیبت کا پردہ اٹھ رہا ہوتا ہے دھیرے دھیرے. رکوع میں تھوڑا سا اٹھا اور سجدے میں پورا اٹھ گیا. اب وہ نماز پیچھے والے کی کیسی ہوتی ہے وہ اللہ جانے. یہ آپ ہنس رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ انسان کو تھوڑا کچھ تو غور کرے انسان, کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے, گھر میں پوچھ لے. اچھا ایسا وہ پھر بعد میں ٹی شرٹ کو ایسا سیٹ کرتے رہتے ہیں, آدھا ٹائم ٹی شرٹ سیٹ کرنے احساس ہے انسان کو. بھیا تمہیں زبردستی پہنا دیا کسی نے کیا؟ تم نے اپنے پیسے سے خریدا ہے, تم نے خود سائز دیکھا ہوگا, ایکسٹرا لارج لے لیتے, ایکسٹرا لارج لے لیتے, کچھ تو کر لیتے. اچھا گھر میں انسان پہن کے ایک دفعہ ٹرائی کر لے کہ بھئی ہم رکوع میں جا رہے ہیں, دیکھ لو گھر والوں سے, دیکھ لو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے, کچھ نظر تو نہیں آ رہا, سامنا تو نہیں ہو رہا.
وہ نہیں پہننا ہے تو بس پہننا. انسان کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اب آئیے اس چیز کی طرف, کیوں ایسا ہوا. اب کچھ باتیں جو ہے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ جو لوگ سو رہے ہیں وہ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں, لیکن اب آئیے تھوڑا سیریس بات کی طرف کہ یہ کیا ہوا, کیوں ایسا ہوا کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ یہ لباس لے کر آئے. قرآن مجید ہمارے لیے یہ آیات سامنے رکھی ہیں, سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 20, وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. یہ وسوسہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اچھا, مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے, عورتوں کے لیے بھی بات ہے. اور ایک زمانہ آنے والا ہے قیامت کے آثار میں کہ شیطان اتنا وسوسہ کرے گا کہ مرد عورتوں والے لباس پہننے لگیں گے اور عورتیں مردوں والے لباس. اب یہ جو ٹرینڈ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم پڑھتے قرآن ہیں لیکن عمل کس چیز پہ کرتے ہیں, ہالی ووڈ پہ, بالی ووڈ پہ, سیریلز پہ, فلموں کے اوپر. ہاں, ہمارا قرآن ہمارا یہ ہے لیکن عمل ہمارا کچھ اور ہے. کہ اب جو ٹرینڈ وہاں پر ہے وہ ہمیں یہاں ٹرینڈ نظر آنے لگتا ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہمارے دلوں میں جو آتا ہے کہ ہم بھی ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے, ہم بھی جینز پہن کے نکلے, ارے ہم عورتوں ہی کی تو اس میں محفل میں جا رہے ہیں تو ہم جو بھی دل چاہے پہن. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں, چلی بہنیں اگر نہیں بھی سن رہی ہیں تو ان کے شوہر یہاں موجود ہیں, بیٹے یہاں موجود ہیں, بھائی موجود ہیں. یہ میں روایت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ اگر ایک عورت نازیب, میری گفتگو حجاب پر نہیں لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, اگر ایک عورت نازیبا لباس میں جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, سب سے سوال ہوگا قیامت میں. یہ بے غیرتی باپ کی بھی ہے, بے غیرتی شوہر کی ہے, بے غیرتی بیٹے کی ہے, بے غیرتی بھائی کی ہے. انسان غور کرے اس کے اوپر. لہٰذا اگر آپ عورتیں خواتین اگر آواز نہیں بھی جاری, نہیں بھی سن رہی ہیں تو آپ کم سے کم سنیں اس چیز کو کہ انسان قابل غور بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو عورتوں میں جا رہے ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی پہن کے چلے جائیں. نہیں, میں نے عرض کیا ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے, یعنی کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو عورتیں عورتوں کے سامنے نہیں پہن سکتی, کچھ پہناوا ایسا ہے جو مرد کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. حدود ہے ہر چیز کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہم تو مرد ہیں, کھڑے ہو جاؤ جیسے بھی کھڑا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی جیل ہے کہ آپ کو کھڑا کر کے اڑیاں کر کے نہلایا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر بہانے کے ساتھ جو ہے وہ ہر لباس کو جو ہے وہ لے کر آ جائے. یہ ہمیں سینز دکھائے جاتے ہیں فلموں میں اور ڈراموں میں, لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کامن چیز ہے, نارم بن گیا ہے. نہیں, آپ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, یہ شیطان کا وسوسہ تھا, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, یہ شیطان کا وسوسہ تھا کہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جو جناب آدم اور حوا کے باڈی پارٹس چھپے ہونا چاہیے تھے وہ ظاہر ہو گئے. کیا ہوا جنت میں؟ جو چیزیں چھپی ہونی چاہیے تھیں, لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا من سوآتِهِمَا, وہ چیزیں کھل گئیں, وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں. اب ہوا کیا, وَقَالَ, تو آ کے جو ہے وہ ابلیس نے, شیطان نے قسمیں کھائیں اور آنے کے بعد کہا, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ, شیطان اس طرح آتا ہے, ارے کوئی بات نہیں, عورتوں میں تو جا رہی ہو. شوہر سے بھی عورت یہی کہہ کے جاتی ہے, ہم تو عورتوں میں تو جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قسمیں کھائے جائیں گی, بہانے لائے جائیں گے, تمام چیزیں ہوں گی, لیکن نہیں, یہ وسوسہ انسان خبردار. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ, شیطان آگے کہتا ہے جناب آدم سے, یہ آپ دونوں کو اس لیے نہیں منع کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ کوئی اور بات ہے, بلکہ کس لیے منع کیا گیا ہے, إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ, آپ کو اس لیے منع کیا کہیں آپ جو ہے وہ ملک نہ بن جائیں, کہیں آپ ان میں نہ ہو جائیں کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, لہٰذا آپ اس کو نہ کھائیں. لیکن نہ آپ کو ملک بننا ہے, نہ آپ کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے, کھا لیجئے, کیا ہوتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا, قسمیں کھائیں ان کے سامنے, إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, میں تو آپ کو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں, میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. شیطان کس طرح سے آتا ہے, کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے, بہت اچھا شوگر کوٹڈ چیزیں کر کر کے ہم کو یہ بتاتا. اچھا, اگر آپ سے اب نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے, آپ اتنا زیادہ اس کلچر کو بھول چکے ہیں, ہمارے جو اجداد تھے, ہماری جو پھپیاں, نانی, دادی, یہ لوگ جو تھے, آپ کے بھی زمانے میں ہوں گے, آپ کوئی آسمان سے تو آئے نہیں ہیں ہم لوگ, کہیں وہی دنیا ہے, وہی زندگی ہے. وہ جو کلچر تھا وہ کھو دیا ہم نے, وہ جو تہذیب تھی, وہ جو تمیز تھی, وہ جو ایک دوسرے کے سامنے لباس پہننے کا طور طریقہ تھا, وہ سب ختم ہو گیا. اور ہم اتنا بےہودہ ہو گئے اس کلچر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جو قرآنی تعلیمات تھی وہ کھو گئی. یہ جو میں کیوں اور اس سب باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں, ماہ مبارک رمضان ہے, قرآن مجید کی آیتیں ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے, تو تھوڑا سا بیٹھ کے غور کر لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید. اب آئیے دوسری آیت, فَأَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا, سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 121,
فَأَكَلَا ان دونوں نے اس شجر میں سے اس پیڑ میں سے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. اچھا یہ جو پورا جناب آدم اور جناب حوا کا پورا ایک سلسلہ ہے، تاریخ اور قصہ ہے، بڑا دلچسپ ہے. جائیے اس کو دیکھیے گا، پڑھیے گا. کتنے ایسے دروس اور لیسنز ہیں جناب حوا جناب آدم کے جو ہے وہ قصے میں کہ خدا جانتا ہے کتنی ہماری زندگیاں سدھر سکتی ہیں. فَأَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. اور جیسے ہی انہوں نے کھایا ویسے ہی وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ جن کو چھپانا چاہیے تھا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب جیسے ہی حیا ہے نا انسان کے اندر، یہ حیا اور پاک دامنی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. انسان کی اگر حیا مر جائے تو پھر انسان، معاف کیجیے گا میں کلمہ استعمال کروں، ننگا اور عریاں اگر گھومتا رہے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں پڑے گی. یعنی ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے جو ایک دم بالکل مینٹل کیس ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، وہ عریاں گھومتے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ عریاں رہتے ہیں، وہ بالکل نیکڈ برہنا رہتے ہیں. انسان ذرا غور کرے، تمدن، انسانیت، اقدار، قرآن کیا کیا. جیسے ہی جناب آدم و حوا نے وہ شجر کا وہ لقمہ کھایا ویسے ہی وہ چیزیں ظاہر ہو گئیں جو چیزیں چھپی ہونا چاہیے تھی. اب کیا ہوا؟ وَتَفِقَا، فوراً دوڑے. کس چیز کی طرف؟ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، لباس کے لیے، اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا. یہ بتائیے گا اپنے بچوں کو، یہ بیڈ ٹائم سٹوریز سنائیے بچوں کو. یہ فالتو کے جو ہے وہ کارٹونز دے دے کر جو ہے رات میں سلانے کی عادت نہ ڈالی. یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ چیزیں ظاہر ہو گئیں فوراً جناب آدم اور جناب حوا دوڑے اور اپنے آپ کو من ورق الجنہ، جنت کے پیڑوں کی جو پتیاں تھی اس سے اپنے آپ کو کور کیا. یعنی ایک انسان کے اندر حیا ہے، ایک انسان کے اندر غیرت ہے. انسان اپنے آپ کو ایسے ہی لاؤبالی طریقے سے چھوڑ نہیں سکتا. وَعَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک ترک اولا ہو گیا. لہٰذا انسان اس بات پہ غور کرے. اب جب یہ سب کہانی ہو گئی تو پروردگار ہمیں اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کان کھول کے سن لو. تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو جنت سے نکلوایا تھا. ہاں کیا کیا؟ وسوسہ کیا، جھوٹی قسمیں کھائیں، بڑا جو ہے وہ اچھی طرح بن کر آیا. اور آنے کے بعد کیا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. دیکھو شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. جس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے شیطان نے نکالا، کہیں شیطان اسی وسوسے کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں گمراہ نہ کر دے. تم کہیں جو ہے وہ قرآنی کلچر کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کی طرف نہ چلے جاؤ، بالی ووڈ کلچر کی طرف نہ چلے جاؤ، ہالی ووڈ کلچر کی طرف نہ چلے جاؤ. مختلف پتنی کتنے کتنے ووڈز اب نکالا ہے سب کی طرف چلے. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے. آئیے پلٹ کر قرآن کی طرف آئیں. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. کہ کیا ہوا؟ کس طرح کا جو ہے وہ وسوسہ ہوا کہ وہ لباس جو ہونا چاہیے تھا وہ چلا گیا اور جو چیزیں ڈھکنی چاہیے تھی وہ ظاہر ہو گئیں. تو اب یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ ہم اور آپ غور کریں قرآنی ان آیات کے اوپر کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی میں رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بہانے تلاش کر کے جو ہے وہ امام بارگاہوں میں بھی جو ہے وہ جینز پہن کر آ جائیں، مسجدوں میں بھی جو ہے وہ تنگ کپڑے پہن کر آ جائیں. نہیں، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے. انسان غور کرے، یہ بہانے نہ لے کر آئے کہ نہیں صاحب ہم تو خواتین کے درمیان ہوں گے تو ہمیں تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے. اچھا، عورتوں کی شریعت الگ شریعت ہوتی ہے، ایک آغا سیستانی کی توزیع المسائل ہے اور ایک خواتین الگ توزیع المسائل بنا کے چلتی ہیں. ان کی شریعت بالکل الگ ہے. تو آپ سمجھائیں گے بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا مردوں سے میں کہہ رہا ہوں، بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے. انسان جو ہے وہ غیرت کی زندگی گزارے. پروردگار عالم کا حکم ہے رسول اکرم کے لیے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے حبیب اپنی ازواج سے، اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے جو اوڑھے ہوئے ہیں اس کو ڈھانک کر نکلو، اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. دوسری آیت میں ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وہ سورہ احزاب کی 59 تھی، یہ سورہ نور کی 31 ہے. میں وقت کی کمی کی وجہ سے بس آدھی آیت پڑھ رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے، رسول اکرم کو حکم ہے کہ اپنی جو سر کی چادر ہے وہ اس کو اتنا نیچے لے کر آؤ کہ تمہارا گلا جو ہے وہ چھپ جائے. ترجمہ بعض جگہ سینہ جو ہے وہ چھپ جائے. ایسا نہ ہو کہ بس جیسے گھر میں بیٹھے تھے اٹھ کے چلے آئے.
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انسان جو ہے وہ یہ خواتین کے لیے, مردوں کے لیے بھی یہی ہے. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ. اچھا, ایک خاتون سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ پردے کے اوپر گفتگو ہوئی, تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا ہم تو جیسے بھی نکلیں مردوں کو چاہیے آنکھیں نیچی کر کے چلیں, وہ کیوں دیکھتے ہیں ہمیں؟ پردہ جو ہے وہ ان کو اپنی نظروں کرنا چاہیے. اچھا, پہلے بات سننے میں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی آنکھیں چھپا کے چلے. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 31, وَقُلْ, اے میرے حبیب کہہ دیجئے, کس سے؟ مومنات سے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اپنی نظروں کو کیا کریں؟ جھکا کے چلیں, نظروں کو ڈھانک کے چلیں. And tell the faithful women to cast down their looks. اپنی نظروں کو, اپنی گیز کو, اپنی آنکھوں کو چھپا کے چلیں, نظروں کو نیچے کر کے چلیں, اور نامحرموں کو نہ دیکھیں. تو مردوں کے لیے بھی یہی ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. لہٰذا یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. لہٰذا یہ جو لباس ہے, بات جو ہے وہ دوسری طرف نہ چلی جائے. وقت نہیں ہے کہ انسان, بس یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کے لیے, کہ آپ ریسرچ کریں, توجہ کریں. قرآن کی جب ہم آیات پڑھیں تو اس کے ترجمے پر غور کریں کہ کتنی کلیئرلی قرآن ہماری زندگیوں کے روز مرہ کے ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے. کچھ ہمیں پسند آ جائیں گے اور کچھ ہمیں شاید پسند نہ آئے, کہ بھئی یہ تو ہماری عادت ہو گئی ہے, اب یہ قرآن وہ چیز ہمیں پسند ہے, یہ چیز نہیں پسند ہے, اس پہ نہ بولو ہمیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن جو ہے وہ ایک پیکج ہے پورا, جو ہے وہ بائے بسم اللہ سے لے کر اور والناس کی سین تک آپ کو قبول کرنا ہے. صرف یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ قرآن ہمارے اپنے مزاج کے حساب سے جو آیت پسند آئی ہم نے لے لی. جو درس مولانا نے چٹکلے سنائے وہ پسند آئے تو اس کی تعریف ہوئی, اور جو درس چبھا اس کی جو ہے وہ تعریف نہیں ہوئی. تو وہ تعریف کا ہم محتاج نہیں ہے, لیکن یہ آیات ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں ہمیں باقاعدہ رہنمائی کر رہے ہیں. بعض جگہوں پر اتنا تقدس بیان ہوا لباس کا کہ لباس کے اندر معجز نما کیفیات آ جاتی ہیں. لباس کیا ہو جاتا ہے؟ میراکلس ہو جاتا ہے. لباس کے اندر معجزہ ہو سکتا ہے. جناب یوسف کا جو لباس تھا اس کے اندر اللہ نے معجزہ ڈالا. کیا معجزہ, کیا تاثیر, کہ جناب یوسف کا لباس جیسے ہی جناب یعقوب کی آنکھوں پر آیا, جناب یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. جاؤ اور ہمارے باپ کے آنکھوں کے اوپر, چونکہ رو رو کر آنکھیں زائل ہو گئی, ختم ہو گئی تھی آنکھوں کی روشنی, تو فرمایا جناب یوسف نے میرا کرتا لے کر جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پہ لگانا, ان کی روشنی واپس آ جائے گی. اور کیا کہتے ہیں دوسری آیت میں ہوا, یہ 93 آیت, پھر 96, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. جیسے ہی وہ آدمی بشیر آیا وہ قمیص لے کر, اور جیسے ہی جناب یعقوب نے اپنی آنکھوں پہ لگائی قمیص, فوراً جو ان کی آنکھیں واپس آ گئی. یعنی لباس کے اندر کبھی کبھار یہ سمبولک لینگویج ہے اللہ کی, کہ ہم نے لباس کے اندر کیا رکھا ہے, تاثیر کو رکھا ہے, معجزاتی کیفیات. تو اب اگر جناب یوسف نبی کے کرتے میں اتنا اثر ہے, اتنا تقدس ہے کہ ایک نبی کی آنکھیں واپس آ جائیں, اتنا عظیم ہے جناب یوسف کا کرتا, اتنا مقدس ہے جناب یوسف کا کرتا, تو جو فخر یوسف حسین ہو ان کا کرتا کتنا عظیم ہوگا. وہ کرتا جو کربلا میں لوٹا گیا وہ بڑا عظیم کرتا تھا. وہ کرتا تو جناب زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سی کر دیا تھا, وہ بڑا عظیم کرتا تھا. اور روز عاشور روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین جناب زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہن زینب ایتینی بثوب عتیق لا رغبت فیہ للناس, اے میری بہن ایسا کرتا, ایسا پرانا کرتا لا کے مجھے دیجئے, وہ پرانا کرتا لا کے دیجئے کہ جو بہت پرانا اور بوسیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی کسی کو دلچسپی نہ ہوگی. کیوں کہا امام حسین نے؟ تاکہ یہ اعلان کر دے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بعد, میری شہادت کے بعد میرے بدن سے کرتا بھی اتارا جائے گا. اللہ اکبر. اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے وہ کرتا لیا اور جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا ہے, جگہ جگہ سے کاٹا ہے. اور جب سوال ہوا کہ اے بھیا حسین یہ آپ کرتے کو کاٹ کیوں رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرے بعد میرا کرتا بھی لوٹا جائے گا, شاید اشقیاء اس بے ارزش کرتے کو دیکھ کر یہ کرتا میرے بدن پر چھوڑ دیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام زمانہ کیا سلام کرتے ہیں اپنے جد آقا حسین پر, السلام علی الاجساد العاریات, سلام ہو ان ابدان پر, سلام ہو ان اجسام پر, سلام ہو ان بدنوں پر جو کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑے رہے.
اللہ اکبر، یہ کون سا بدن ہے؟ یہ وہ بدن ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اتنا اہتمام کیا۔ اے مولا حسین، بس میں ایک جملہ کہوں گا، اے مولا حسین، آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ کے بدن سے کرتا نہ لوٹا جائے، لیکن عصر عاشور تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو خیام تو لوٹے گئے، خیموں کو لوٹنے کے بعد امام حسین کا جنازہ لوٹا گیا۔ کوئی تلوار لے کر جاتا تھا، کوئی زرہ لے کر جاتا تھا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹ لیا۔ جس کو کچھ نہ ملا اس نے ہاتھ میں موجود انگلی کو کاٹ کر انگوٹھی لوٹی ہے۔ یہ ہوا ہے امام حسین کے جنازے کے ساتھ، اور اس بات کی گواہی جناب زینب نے یوں دی کہ 11 محرم کو جب جناب زینب امام حسین کے جنازے پر آئی تو ایک مرتبہ سلام کیا، صلی اللہ علیہ ملک السماء، اے جد نانا آپ پر ملائکہ کا سلام ہو، ھذا حسین مرمل بالدماء مسلوخ الرداء والعمامہ، اے نانا اے جد، یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کا امامہ لوٹ لیا گیا، جس کی ردا لوٹ لی گئی، 3 دن تک بے گور و کفن جنازہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ اس ماہ عظیم میں ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے درمیان جو مؤمنین و مؤمنات مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ اس عظیم مہینے میں تجھے واسطہ امام زمانہ کے ہم سب کو اپنے وقت کے امام سے قریب کر دے۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآنی زندگی بنا دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔